بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں اکثر سوچتی تھی عبادت سے ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی۔ ہم میں سے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق بھی دیتا ہے، ہم باوضو بھی رہتے ہیں، ہم عمرے بھی کرتے ہیں، ہم حج کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس عبادت اور ریاضت کا ہماری ذات پر کوئی اثر کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ہم 40 سال کی نمازوں کے بعد بھی اتنے عجیب کیوں رہتے ہیں؟ ہم جاہل بھی رہتے ہیں، ہم جی بھر کر منافع بھی کھاتے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، ہم کم تولتے بھی ہیں، ہم کم ناپتے بھی ہیں، ہم جعلی ادویات بھی بناتے ہیں اور ہم اپنے ملازمین کا حق بھی مارتے ہیں۔ میں سوچتی تھی ہماری نمازیں، روزے اور حج ہماری ذات پر اثر کیوں نہیں چھوڑتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ مومن بے ایمان نہیں ہو سکتا، مومن سخت گیر بھی نہیں ہو سکتا، مومن بے انصاف اور منافق بھی نہیں ہو سکتا، اور مومن تشدد اور انتہا پسند بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مومن ہونے کے باوجود ہمیں اسلام کی کوئی صفت کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ کیوں ہم اپنے اسلام سے اپنے بھائیوں اور بہنوں تک کو متاثر کیوں نہیں کر پاتے؟ میں اکثر سوچتی تھی، پھر پریشان ہو جاتی تھی، اور پھر دوسرے بے بس اور کم عقل مسلمانوں کی طرح ایمان کی کمزوری دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک اللہ والے ملے مجھے، اور ان سے میں نے پوچھا کہ ہماری زندگی عبادت سے کیوں نہیں بدلتی؟ پھر انہوں نے جو ایمان افروز باتیں بتائیں تو ان باتوں کے دوران مجھ پر عبادت اور دعا کی رمز بھی کھل گئی۔ میں جان گئی کہ ہم 40 سال عبادت کرنے کے باوجود اس عبادت کے اثرات سے محروم کیوں رہتے ہیں۔ ہم نیکی اور پارسائی کے دریا میں غوطے لگانے کے باوجود خشک کیوں رہتے ہیں۔ پارسائی اور عبادت ہماری ذات پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یکسوئی ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے۔ عبادت کا تعلق تو روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان کی تمام اچھائیاں بھی روح ہی میں اسٹور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے قریب میں کوئی بندہ بیٹھا ہو جو درود پاک ایسے درد سے پڑھے، سورہ اخلاص ایسے درد کے ساتھ پڑھے، اور دعا مانگتے ہوئے اس کا من، اس کا تن، اس کا انگ، اس کا رواں رو رہا ہو، اور اندر اس کے ہلچل مچی ہو کہ اے اللہ، دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، یا اللہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، پورے عالم کو معاف کر دے، مجھے ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے دے۔ تو اس طرح دعا مانگتے ہوئے کبھی کسی کی آنکھیں روتی ہیں تو کسی کا دل روتا ہے، اور اس طرح جب وہ روتے تڑپتے ہوئے اپنی پوری توجہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عبادت اور ذکر کرے گا تو اس کی یہ روتی ہوئی آنکھیں اور تڑپتا ہوا دل اور اس کا گڑ گڑا کر مانگنا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گا، اور ہماری زندگی بدلنے میں پھر دیر نہ لگے گی۔ تو اس لیے کبھی بھی عبادت کو بوجھ سمجھ کر نہ کریں، بلکہ عبادت میں اپنی پوری روح کو شامل کریں۔ زندگی میں سچ ہو، ایمان ہو، صفائی ہو، شائستگی ہو، کاروباری معاشی اخلاقیات ہوں یا زندگی کی کوئی اور نعمت، اگر ہم عبادت کے دوران پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے ان نعمتوں کو مانگتے رہیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں، چند برسوں میں یہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اگر کسی شخص کو علم چاہیے تو وہ ذکر کے دوران اللہ سے علم مانگتا رہے، وضو کرتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے، دوسرے لوگوں کو راستہ بتاتے ہوئے، یا روزے کے دوران اللہ سے علم مانگے تو اس کی روح میں چھپی طاقت اور توجہ اس کی دعا کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور یوں اس پر علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو اس طرح عبادت ہمیشہ پوری توجہ، محبت اور نیک نیتی کے ساتھ کریں اور اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہیں۔ کوئی جتنا محتاج بن کر مانگتا ہے، اللہ اسے اس کی چاہت سے کئی گنا بڑھ کر عطا کرتے ہیں۔
اور پوری زندگی گل و گلزار ہونے میں پھر دیر نہیں لگتی۔ فرینڈز، اگر ان الفاظ نے آپ کے دل پر اثر کر کے آپ کی روح کو بھی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اعلیٰ ظرفی کے ساتھ جئیں اور لوگوں میں آسانیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔